نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 نمبر آیت سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 200 نمبر آیت سے لے کر 210 نمبر آیت تک، جس کو ہم نے کل دیکھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب تم پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی یا بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی نیکی یا بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں کرو، 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ پرہیزگار کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ ایک بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ بادل کے سائبانوں میں آ جائے، اور فرشتے بھی
اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے، یعنی فیصلہ کر دیا جائے، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا کل کا سبق، جس نے ہم نے جو اہم پوائنٹس جو ہم نے تذکرہ کیے یا کل ہم نے دیکھے، ایام تشریق میں اللہ کا ذکر، تکبیرات اور دعاؤں کی تاکید اور اہمیت، جامع ترین دعاؤں میں سے ایک اہم اور ایک مکمل ترین دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ایک ایسی دعا کہ جو جس حالت میں بھی، جس بھی کنڈیشن میں کوئی انسان یہ دعا کرے اپنے رب سے یہ امید رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی کی اور آخرت میں عذاب سے بچنے کی، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے اپنے دل کی آرزو جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کر دی، جس بھی حالت میں، چاہے وہ خوشی کا سما ہو، چاہے وہ غم کی کیفیت ہو، تکلیف کی شدت ہو، یا کسی بھی طرح کے حالات ہوں، ایسا محسوس کرے گا انسان اگر وہ اپنے دل سے یہ دعا نکالے تو، کہ جیسے کہ اس نے اپنے دل کی کیفیت، اپنی دلی خواہش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا کل کے ہمارے سبق میں گزری۔ اس کے علاوہ کل منافق کی 5 خصلتیں جو ہیں ان کا تذکرہ ہمیں آیات میں ملا۔ ان میں سب سے پہلی بات، خصلت جو ہے وہ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، پھر بات بات پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں، پھر نمبر 3 سخت جگہالو قسم کے ہوتے ہیں، نمبر 4 زمین میں فساد مچانے کی کوشش ہمیشہ ان کی یہی رہتی ہے، پھر نمبر 5 تقوی کی جب نصیحت کی جائے، جب ان کو اللہ کا ڈر دلایا جائے تو اپنے گناہوں پر جم جانے والے ہیں، ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے کل یہ بھی دیکھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان اور مال کو داؤ پر لگا دینے والے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس کی بھی کل ہم نے کچھ حدیث کی روشنی میں دیکھا تھا۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کی تاکید اور خطوات شیطان کے وسوسوں اور چالوں سے بچنے کی ہدایت جو ہے وہ بھی ہمیں کل کی آیات میں ملی، اور پھر ہدایت، حق و باطل واضح ہو جانے کے بعد بھی گناہوں پر اڑے رہنے والے کا انجام، کہ مہلت ختم ہونے اور فیصلہ ظاہر ہو جانے کے بعد کوئی مہلت نہیں، اب دوبارہ کوئی موقع نہیں، تو لہذا دنیا کی زندگی میں جو اس کو ایک مہلت ملی ہے، بس اسی سے اگر وہ فائدہ اٹھا لے آخرت کے لیے تو وہی اس کے لیے کارآمد ہے، وگرنہ اس نے دنیا کے وسائل تو استعمال کیے لیکن اپنا وقت جو ہے وہ برباد کر دیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ تو یہ کل کے سبق کے کچھ اہم نکات تھے جو کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے آیت نمبر 211، 211 نمبر آیت سے جو ہمارا سبق شروع ہوتا ہے، اور آج کے سبق میں بھی ہم دیکھیں گے کہ مختلف انداز میں کچھ نئے پوائنٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، تو دیکھتے ہیں جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ہماری یہ آیات جو ہیں وہ کیا نصیحت ہمیں کرتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل، اے نبی پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم کہ کتنی ہم نے دی ہیں انہیں، من آیتن کھل نشانیوں میں سے، بینتن کھلی نشانیاں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سل بنی اسرائیل کے پوچھئے، ذرا سوال کیجئے یا دریافت کیجئے بنی اسرائیل سے۔ اب اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ کچھ دعائیں جو ہیں وہ گزری، جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور اس کے علاوہ منافق کی کچھ نشانیوں کا تذکرہ ہوا، اور پھر اسلام میں یا دین میں پورے کے پورے داخل ہو جانے کا تذکرہ ملا، کہ دین کو یا اسلام کی کچھ باتیں جو کہ اپنی من پسند ہیں، جو کہ آسان ہے، جن سے فائدہ ہوتا ہے دنیا کی زندگی کا، اس کو تو اپنا لیا۔ دنیا کی بہت ساری ایسی رعایت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، آسانیاں ہمیں ملتی ہیں ہمارے دین میں، جن کو تو اپنا لیا۔ جہاں پر ذرا سی محنت اور دوڑ دھوپ کرنا پڑی، جہاں پر ذرا سا کمپرومائز کرنا پڑا، وہاں پر ہم نے دین کا تو کمپرومائز کر لیا لیکن دنیا کو کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے
یہ بنی اسرائیل کے ساتھ یا پچھلی جو قومیں گزر چکی ان کے ساتھ مثال کے سمجھانے کے لیے، انسان آئندہ آنے والے نو انسانی کو سمجھانے کے لیے بہترین مثالوں کے طور پر یہ تذکرہ کی جا سکتی ہیں۔ تو لہذا بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں پر ہمیں ملا کہ اے نبی، بنی اسرائیل سے ذرا پوچھیے یا دریافت کیجیے یا ان کو یاد دلائیے۔ جب کسی سے سوال کیا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، تو در حقیقت اس کو یاد بھی کرا دیا جاتا ہے، اس طرح سے بہانے بہانے کے ذرا یاد کرو کہ تمہارا یہ واقعہ، یہ معاملہ، یہ بات تمہاری کیسی تھی یا کہاں تھی یا کب تھی۔ تو ذرا بنی اسرائیل سے پوچھیے کہ انہیں ہم نے، اللہ تعالیٰ نے کتنی کھلی نشانیاں دی بنی اسرائیل کو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ان کے اوپر انعامات کیے، جس کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے گزر چکا، کہ فرعون سے نجات، کہ وہ ان کی نسلوں کو قتل کرنے کے درپے تھا، اور پھر فرعون سے نجات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش، من و سلوہ، اور پھر پانی کے چشمے جاری ہو جانا، اور پھر بادلوں کے سائے، اور اس طرح سے بہت سارے ان کے اوپر انعامات کیے۔ لیکن ہر دفعہ وہ پھر اپنی منمانی کر کے، ضد کر کے اڑ جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع پر ان کے اوپر کچھ عذاب بھی مسلط کیے۔ پھر ان عذاب کے آنے پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ان کو مہلت بھی دی۔ پھر دوبارہ سے ان کی وہی کیفیت ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں میں سے پیک کی نعمتیں جو ہیں بنی اسرائیل کو جو ملیں، وہ کتاب تھی تورات، اور پھر رسولوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بعد میں آنے والے انبیاء بھی، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں گزر چکے ہیں، اور جن کے اوپر انہوں نے، جن کی ناشکری کی، جن کی انہوں نے تکذیب کی، ان نبیوں کی، رسولوں کی بھی تکذیب کی، اور ان کتابوں کی بھی تکذیب، ان کو اپنایا تو اس میں اپنی مرضی کا رنگ دے کر، اس میں اپنی مرضی کی منمانی کی باتیں جو ہیں وہ ایڈ کر کے، کچھ چیزوں کو چھپا کر، کچھ چیزوں کو تخفیف کر کے۔ تو ذرا بنی اسرائیل کو یاد کرائیے، یا پوچھیے ذرا کہ تمہارا ماضی کیسا رہا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیسے کھلے انعامات کیے، اور تمہارے اوپر کیسے کھلے مطلب فضل و کرم کی بارش کی۔ وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو بدل ڈالے۔ اب بنی اسرائیل کو جب یہاں پر تذکرہ ہوا ان کے اوپر انعامات کا اور ان کی ہسٹری کا، تو واضح طور پر یہ ہمیں یہاں پر اشارہ ملتا ہے کہ انہوں نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا، کیسے ریٹرن کیا اللہ کو، ناشکری کی، اور پھر جو ہدایت ملی نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، ان ہدایت کو بھی اپنی منمانی کر کے انہوں نے بدل ڈالا۔ تو وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو بدل دے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ وہ آئی اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے ان کے پاس، وہ ان کے پاس ہدایت، رہنمائی، یا قرآن یا اس وقت کی جو کتاب ہے اس کی شکل میں ہے، نبیوں کی ہدایت اور رہنمائی، یا شریعت کا جو ایک پورا لائحہ عمل ہے، جو کوڈ آف کنڈکٹ یا کوڈ آف لائف جو ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں، بہترین نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں ہیں جن کو، تو جو ان نعمتوں کو بدل ڈالے، اپنی منمانی کرے، ناشکری کرے، کس کس طرح سے انہوں نے اپنے دین کو بدلا، اس کے بارے میں بھی بہت ساری مطلب تفصیل جو ہے وہ پہلے گزر چکی۔ ایک واقعہ جو ہم نے پڑھا، کہ ایک زانی کو مطلب گدھے پر بٹھا کر، اس کا منہ کالا کر کے، اس کے کوڑے ووڑے مار کر اس کو گھمایا پھرایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، یہودی تھے، کہ اے یہودیو، ذرا بتاؤ کہ کیا یہودیت میں، جی کیا تمہاری تورات میں یہی سزا ہے زانی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہماری تورات میں تو یہی سزا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء میں سے کسی کو بلایا، یا ان کے علماء سے دریافت کیا کہ ذرا اللہ کی قسم کھا کر کہو، موسیٰ کے رب کی قسم کھا کر بتاؤ کہ کیا واقعی تمہارے دین میں، تمہاری تورات میں یہی سزا ہے زانی کی؟ تو جس پر انہوں نے کہا کہ ہماری تورات میں تو یہ سزا نہیں، ہماری تورات میں تو رجم کرنا جو ہے سزا ہے، شادی شدہ زانی جو ہے اس کے لیے، اور ہم نے تو جو اپنے قوانین جو ہیں بدل دیے، اور امیروں کو اور غریبوں کو خوش کرنے کے لیے ایک ایسا درمیانی راستہ نکال لیا، کہ جس سے امیر بھی جو ہیں وہ بھی بچ جائیں، اور غریب جو ہیں وہ بھی مطلب کوئی بات نہ اٹھا سکیں۔
تو کس کس طرح سے انہوں نے اپنے دین کو بدلا، اپنی ہدایات کو، رہنمائیوں کو جو ان کے اوپر آئی وہ بدلا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آئی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ کہ ایسے لوگ جو اپنی منمانی کریں اپنے دین میں، اپنے اسلام میں، جیسا کہ کل تذکرہ ہوا، دین میں داخل ہونا ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے پورے کے پورے، سلیکٹو انداز میں نہیں کہ کچھ کو اپنا لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا، نہیں۔ جس نے سلیکٹو انداز سے بھی دین کو اپنایا، اس نے گویا اس نے بھی تبدیلی کر لی کہ میں یہ بات اللہ کی مانوں گا، یہ بات میں اپنی منمانی کروں گا، یہ میں اپنی مرضی سے اس کے مطابق چلوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ سخت عذاب کا رویہ جو ہے وہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن دنیا میں رحمت اور فضل و کرم کی بارش جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا لے ہمارے لیے وہی ایک بہترین موقع ہے۔ جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 اور 29 میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی جہنم میں، اور وہ اس میں داخل ہوئے، اور یقیناً وہ بڑا ٹھکانہ ہے۔ تو جس نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری کرتے ہوئے مطلب بدل ڈالا اور اس کے بدلے دنیا جو ہے اس کو اپنا لیا، تو یقیناً ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی صورت میں ایک سخت ترین عذاب جو ہے وہ مسلط ہونے والا ہے۔ زینا، خوشنما بنا دی گئی، زینت کر دی گئی، مزین کر دی گئی، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جن سب نے کفر کیا، کافروں کے لیے مزین کر دی گئی، کیا مزین کر دی گئی؟ حیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ کافروں کے لیے تو دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مزین کر دی گئی، دنیا کی زندگی میں رونقیں اور اٹریکشن اور بڑی خوبصورتی ان کو نظر آتی ہے کہ وہ دنیا کی طرف وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور دنیا میں ہی موج مستی کرتے ہیں اور دنیا کو ہی وہ سارا کچھ اپنا سمجھتے ہیں۔ وہ یسخرون من الذین آمنوا، اور وہ سب مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اور ایمان لانے والوں کے اوپر وہ مذاق کرتے ہیں، وہ ٹھٹھے کرتے ہیں، وہ ان کے اوپر جملے کستے ہیں۔ خود تو اللہ کی جو مقرر کردہ حدیں ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں۔ یہ مشرکین کی کہہ لیں کہ ایک صفت یا ان کی ایک رویہ جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد بھی کچھ یہودی اور عیسائیوں نے مطلب جو معاملات کیے وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام آیت کے طور پر بھی اس کو ہم دیکھیں تو اپنے اوپر بھی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں پوری مطلب ہر وقت میں کسی نہ کسی طرح سے یہ آیت جو ہے ہمارے سامنے اپنا جلوہ جو ہے وہ دکھاتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی منمانی کر کے دنیا میں تو اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ سچ کا سہارا لے کر جس طرح سے مرضی کریں، کوئی ان کے لیے قید نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر دنیا بھی وافر میسر ہو جاتی ہے اکثر اوقات، اور پھر وہ اسی کو سارا کچھ سمجھتے ہیں اور اسی کے اوپر تکیہ لگائے رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، اپنی منمانی کرنے والے ہیں، وہ تو دنیا کی زندگی کو مزین کر چکے یا اس میں کھو چکے، لیکن جو ایمان لے کر آنے والے ہیں ان کا بھی وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے والے جو ہیں وہ ان لوگوں کو جو حلال طریقے سے اپنے معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تھوڑا بہت کر لو، اتنی سے ڈنڈی مار لینے سے تمہیں کیا فرق ہوگا۔ یا مذاق کرتے ہیں، اب جیسے کہ اگر کسی نے جوانی کی عمر میں داڑھی رکھ لی تو اس کو ٹھٹھے کرنا شروع کر دیا کہ ابھی سے متوا بن گیا یا مولوی بن گیا۔ کسی نے اگر کسی خاتون نے حجاب کرنے کی ٹھان لی اور حجاب میں آ گئی تو اس کے اوپر کہ یہ تو ایک بیکورڈ قسم کی عورت ہے، اور اس طرح سے القابات جو ہیں وہ مختلف طرح کے مذاق کرنا، اور بے شمار اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی۔ تو وہ لوگ نہ صرف خود کو انہوں نے دنیا کی چنگلوں میں پھنسا لیا، بلکہ جو ان دنیا کے چنگلوں سے آزاد ہو کر اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو کرتے ہیں، ان کا بھی وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ والذین اتقوا، حالانکہ وہ لوگ جن سب نے تقوی اختیار کیا، جو متقی ہو جانے والے لوگ ہیں، فوقہم یوم القیامتی، وہ تو قیامت کے دن اپر ہینڈ میں ہوں گے، وہ تو قیامت کے دن بالا تر ہوں گے، جبکہ وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ الٹیمیٹلی انجام کار کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ جو
تقوی اختیار کرنے والے یا ایمان میں داخل ہو جانے والے ہیں پورے کے پورے، یہ تو در حقیقت آخرت میں اللہ کی نعمتیں سمیٹیں گے، اور ان سے یعنی کافروں سے بالا تر، کافروں سے بہتر ہو جائیں گے۔ دنیا کی زندگی میں ہو سکتا ہے کمپرومائز کرتے ہوئے دنیا کے معاملات میں کچھ اپنے چادر جو ہے اس کو تھوڑا سا محدود رکھیں گے، کچھ وسائل ان کے کم ہوں گے، کچھ معاملات میں ان کو مطلب صبر کرنا پڑے گا، اپنی زندگی جو ہے اس کو تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کرنا پڑے گا، لیکن آخرت میں تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وافر نعمتیں جو ہیں وہ ملیں گی۔ ان باتوں کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 96 سے لے کر 196 سے 198 تک، تجھے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے کفر کیا، تھوڑا سا فائدہ ہے یہ دنیا کی زندگی، تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے اور ان کے جو اپنے رب سے ڈر گئے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، اور اللہ کے پاس مہمانی کے طور پر ہیں وہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ تو نیک لوگوں کے لیے تو وہ وہاں پر بہترین اجر ہوگا، لیکن جو کفر کرنے والے ہیں وہ وہاں پر بری حالت میں ہوں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کافر جب کوئی عمل کرتا ہے بے شک کافر جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے دنیا کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کی صورت میں دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی نیک عمل کر کے دین کو چھوڑ کر اپنے اللہ کی حدود کو سے نکل کر اپنی منمانی کرتے ہوئے اگر کوئی ترس کھا کر کسی پر، یا اپنی اخلاقیات جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اچھا کام گر بھی گزرے، تو اس کا فائدہ اسے دنیا میں ہی کسی نہ کسی طور پر مل جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے وہ چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب رزق دیتا ہے تو بے حساب رزق دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ اللہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بھی بنا دے گا، تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بھی بنا دے گا، اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اسے کافی ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے یا کر رکھا ہے۔ تو جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے راستے کو اپنائے گا اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی وقت جو ہے مشکل گزرے، کچھ اس طرح سے معاملات ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ان ساری کمیوں کو، اس نے اللہ کے راستے میں جو نقصان برداشت کیا، یا جو تکلیفیں اس نے برداشت کی، یا جس فائدے کو اس نے چھوڑ دیا، جن لذتوں کو اس نے دنیا کی چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں پھر بے پناہ اور بے حساب جو ہے اسے رزق عطا فرمائے گا، بے حساب اس کے اوپر نعمتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نچھاور کرے گا۔ کان الناس امتم واحدہ، یہ لوگ تو ایک امت تھے، کان الناس امتم واحدہ، یہ لوگ تو ایک امت تھے یا امتن واحدہ تھے۔ اب یہاں پر یہ آیت کا حصہ جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم ایک حصہ ہے، کہنے کے آج کے سبق پر بھی یا اس سے پہلے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے امتاً وسطاً ایک مرکزی اور معتدل اور درمیانی امت قرار دیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ آیات پڑھی تھی، تو اس میں ہم نے ڈیٹیل سے تذکرہ کیا تھا کہ اب یہ مرکزی امت کا جو ٹائٹل دے دیا اس امت محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ان کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اب قیامت تک کے لوگ، قیامت تک یہ قوم جو ہے ایک مرکزی حیثیت سے اپنا رول جو ہے وہ پلے کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے۔ ان میں سے بھی اگر وہ انحراف کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا جو ہے پائیں گے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کان الناس امتن واحدہ، کہ یہ لوگ تو ایک ہی امت تھے یا ایک ہی گروہ کے لوگ تھے۔ اگر اس آیت کے اس حصے کو تھوڑا سا ہم یا ایک بنیاد بنا کر آگے چلنے کے لیے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد جو ہے وہ تو موحد تھی،
نوع انسانی کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ تو مسلمان تھے، وہ تو موحد تھے، وہ تو توحید پر کاربند تھے، اور ان کی اولاد جو ہے وہ بھی اسی طرح سے موحد تھی، تو اس اعتبار سے تو ایک ہی امت تھی یہ انسان جو ہے، یا بنی نوع انسان جو ہے، یہ تو ایک ہی امت، ایک ہی گروہ، یہ ایک امت جو ہے یہ توحید کے اعتبار سے ہے، اللہ کو اللہ کی عبادت یا اللہ کے ساتھ مطلب اللہ کو الہ تصور کرنے یا ماننے کے ضمن میں صرف یہ ایک ہی قوم تھی جو توحید پرست تھے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام تک چلتا رہا، جیسا کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان الناس الا امت واحدۃ فاختلفوا، کہ یہ وہ قوم جو ہیں یہ تو ایک ہی امت تھے، لیکن بعد میں وہ جدا جدا ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتن واحدہ ایک ہی امت کے طور پر چلنے والی نوع انسانی کی جو نسل ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک تو متحد رہی، ایک ہی امت رہی، لیکن لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسا اختلاف پیدا ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پے در پے نبی بھیجے اور کتابیں بھیجیں اور رسولوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، کہ اب اس اختلاف کو اس امت میں سے ختم کرنے کے لیے پوری رہنمائی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اب یہاں پر یہ کہنا جو ہے وہ غلط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اتنے نبی بھیجے کہ وہ اختلاف کو ختم کر دے، لیکن انسانوں میں اختلاف ختم نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس نے اختیار دیا ہے، اپنی مرضی سے تم چوز کرو جو تمہارے لیے بہتر راستہ ہے، بہتر مطلب حق اور باطل کی تمیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھا دی، لیکن انسان ایسا ایک مطلب جانور ہے، یا ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس نے اس اختیار کا بے جا ناجائز قسم کا استعمال کیا۔ بہرحال قوم نوح میں ایک ایسا اختلاف پیدا ہوا سب سے پہلے، جس کے نتیجے میں اللہ جو ہے وہ اس نے بے در بے نبی اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر کتابوں کا سلسلہ بھی، اور وہ اختلاف جو ہے وہ توحید میں اختلاف تھا۔ سب سے پہلا اور جو سب سے بنیادی اختلاف نوع انسانی میں سلسلہ انسانی میں شروع ہوا، وہ توحید میں تھا۔ شرک کی ابتدا جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کی جو ابتدا ہوئی، وہ وہ شیطان کی نوع انسانی کے اوپر اس قدر گہری اور کاری ضرب تھی کہ بعد میں آنے والی نسلیں ایسے مذہبی اور روحانی اختلافات میں تقسیم ہوئیں کہ ہزاروں پیغمبروں اور کئی کتابوں کے نزول کے باوجود انسان نے اللہ کے عطا کردہ اس اختیار کا اس قدر ناجائز استعمال کیا کہ آج تک پوری دنیا پوری نوع انسانی جو ہے وہ متحد نہیں ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے، لیکن اس قدر شیطان نے جکڑ دیا ہے انسان کو اس دنیا کی خواہشات میں، جس کا تذکرہ ابھی پچھلی آیت میں بھی ہوا، کہ وہ آج تک واپس اپنے اس پوائنٹ پر نہیں آ سکی کہ اللہ تو ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ گویا آیت کا یہ پہلا حصہ جو ہے وہ دراصل انسانی تاریخ کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دینے کے لیے کافی ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والی نسل انسانی تو در حقیقت ایک ہی امت، توحیدی امت تھی، مگر شیطان کی مسلسل چالو نے اس امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بکھیر کر رکھ دیا، اس کے بکھے بکھے ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ کر دیا اس کو۔ توحید کو چھوڑ کر شرک کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ اپنائی گئیں۔ شرک میں توحید کو تو چھوڑ دیا، شرک میں بھی پھر مختلف رنگ اپنائے گئے، مختلف طور طریقے اپنائے گئے، مختلف شریکوں کو شریک کے طور پر، اللہ کے شریک کے طور پر اپنایا گیا۔ کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھروں کی، اور اس طرح سے موجودات جو ہیں ان کی پوجا پاٹ میں مشغول ہو گیا، توحید کو بالکل بھول گیا۔ ہر کسی نے اپنا اپنا الگ الہ مقرر کیا، اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہے، مختلف نظریات اور عقائد گھڑے گئے، اور پھر ان نظریات اور عقائد کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مزید گمراہیاں جو ہیں وہ پیدا ہوئیں، یعنی یہ ایک ایسا سلسلہ چل نکلا کہ جو آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا گیا، اور کسی نے اس کو سوال کیا تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے گمراہی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ جھوٹ بولنے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، جیسا کہ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں ایک ٹرم، تو اسی طرح سے
کہ انہوں نے اب اختلاف جو ہے وہ تو آ گیا، توحید سے تو دوری ہوگی، لیکن اپنے نظریات کو، اپنے اپنے جو مطلب معاملات ہیں انہی کے اوپر ڈٹے رہنے کی وجہ سے گمراہیاں جو ہیں وہ مزید بڑھتی چلی گئیں، حتیٰ کہ وہ قومیں جو ہیں جن میں انبیاء اور رسول اور کتابیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں، ان کی اکثریت نے بھی اپنے ان نبیوں کی تکذیب کی اور اپنے عقائد پر جمے رہنے کو پسند کیا۔ پھر بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر کے ان کی جگہ پر دوسری قومیں جو ہیں وہ بھی آباد کی، مگر دوسری قومیں بھی بعد میں شیطان کے پے در پے ضربوں سے گمراہی میں کا شکار ہوئیں، اور وہ بھی توحید سے ہٹ گئیں، یا شیطان نے ان کو بھی توحید سے ہٹنے پر راضی کر ہی لیا، آمادہ کر ہی لیا۔ تو لہٰذا اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک جھنڈے کے نیچے دوبارہ متحد کر کے ان کو وہی ابتدائی جو اصل نو انسانی کا ٹائٹل جو ہے امتن واحدہ، تو یہ ٹائٹل جو ہے واپس اب امت محمدی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور ان سے منسوب کر دیا، اور ایسا دین متعارف کرایا کہ جو اب قیامت تک اپنی اصل بنیاد کے ساتھ قائم رہے گا۔ اس سے پہلے جتنے قومیں گزری ان کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق، ان کی ضروریات کے مطابق، ان کے اپنے جو جو ان کے معاملات تھے ان کے مطابق ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ واضح کر دیا جو کہ ان کے لیے ضروری تھا، لیکن انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ الٹا اس کا اختلاف کرتے رہے اس سے جو لیکن یہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک آخری کتاب اور آخری رسول کی شکل میں قیامت تک کے لیے اس دین کو محفوظ کر دیا کہ جو بھی اپنی ہدایت جو ہے وہ پانا چاہے تو اس ایک جھنڈے کے تلے آئے تو یقیناً وہ اپنی فلاح پائے گا، کہ گویا اب نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک آخری موقع عطا کر دیا ہے کہ جو کوئی اختلاف کو ختم کر کے متحد ہو کر ایک موحد ہو جائے گا، الامتن واحدن کی چھت واحدہ جو ہے اس کی چھتری کے نیچے آ جائے گا، تو یقیناً وہ دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ٹھہرے گا۔ مختصر یہ کہ اختلاف کی بنیادی وجہ توحید کو چھوڑ دینا ہے، اور اس کے نتیجے میں اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کرتے ہیں، اور امت جو ہے وہ اس میں تقسیم کا باعث ہوتی ہے۔ سب سے بنیادی جو وجہ اختلافات کی یا تقسیم کی یا فرقہ سازی کے جو ہے وہ فرقہ پرستی کی، وہ توحید سے دوری ہے۔ توحید سے دوری ہے جو وہ ہمیں بہت سارے بگاڑ جو ہے وہ ہمارے سامنے لاتی ہے، اور مذہب کا یہ اختلاف جو ہے دیگر بہت سے معاشی اور معاشرتی اختلافات اور تقسیم کا باعث بھی بنتی ہے۔ مذہب سے دوری جو ہے وہ طبقاتی تقسیم جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، مختلف طبقات میں لوگ جو ہے وہ بٹ جاتے ہیں، اخلاقی قدریں جو ہیں وہ پست ہو جاتی ہیں کیونکہ ان میں ضد اور انا جو ہے وہ آ جاتی ہے، فرقہ پرستی جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، ہر کوئی اپنا اپنا فرقہ اپنے اپنے نظریات اور عقائد کا پیکج لے کر اسی کی ترویج کرتا ہے، اور اس دائرے سے باہر نکلنے کو وہ گناہ سمجھتا ہے یا اس کی وہ کوشش ہی نہیں کرتا، جس سے توہمات اور بدگمانیاں جو ہے وہ جنم لیتی ہے، نا انصافی اور ظلم عام ہوتا ہے، اور اپنی نظریاتی سوچ پر اڑے رہنے کی وجہ سے ضد جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور یہ وہی ضد ہے جس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ہمیں گاہے بگاہے ملتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں جو جو فرمایا کان الناس امتم واحدہ، کہ یہ لوگ تو ایک امت تھے، یہ انسان جو ہے نو انسان جو ہے بنی نو انسان جو ہے یہ تو ایک امت تھی، لیکن یہ الگ الگ ہو گئے، اختلاف میں پڑ گئے، کس طرح سے انہوں نے آپس میں دشمنیاں پالیں اور کس طرح سے آپس میں مطلب الگ الگ ہو گئے۔ تو یہ پوری تاریخ کو چند تین چار الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سمیٹ کر رکھ دیا کہ نوع انسانی تو ایک امت تھی، لیکن انہوں نے بعد میں کیا کچھ اپنی اس اتحاد کے ساتھ کیا کہ اب وہ بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے بھیجا نبیوں کو۔ اب یہاں پر یہ جو قف ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ پوری ہسٹری جو ہے یہ اس میں سمیٹ دی اللہ تعالیٰ نے کہ کان الناس امتم واحدہ، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو ایک ہی امت کے لوگ تھے، ایک ہی گروہ کے لوگ تھے، ایک ہی توحید پرست لوگ تھے، موحد تھے، لیکن انہوں نے تو پھر اپنے آپ کو الگ الگ کر لیا، جس کے نتیجے میں ان کی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے، ان میں سے اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فبعث اللہ، بھیجے اللہ تعالیٰ نے النبیین، نبیوں کو، مبشرین و منذرین، جو کہ ان کو خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے تھے، جو ان کو ان لوگوں کو
جو کہ اس دین میں واپس آتے، ان کے لیے خوشخبریاں ان کو سناتے، اور ان کے لیے ارلی وارننگ بھی وہ نبیوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دی، جو کہ اپنی منمانی پر اڑے رہنے والے لوگ تھے۔ وہ انزل معہم الکتاب بالحق کی، اور حق کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی اس سے پہلے، جو کہ حق کے ساتھ ان کو نصیحت کرتی، لیحکم بین الناس، اور یہ سارا کچھ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا، یعنی نبیوں اور رسولوں کو اور کتابوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، فی مختلفو فی ہے، ان باتوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی جن توحید میں جو اختلاف انہوں نے کیا، اور توحید کے اختلاف کی وجہ سے مزید جو ان میں بگاڑ پیدا ہوئے، تو تاکہ وہ نبی رسول اور کتابیں جو ہیں، تاکہ ان کے درمیان حق اور باطل کو واضح کر کے ان کے اختلاف کو ختم کر دیں، ان کو واپس متحد کر دیں۔ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں۔ اب یہ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے تو بھیجی، رسول بھیجے، لیکن کیونکہ انسان کے پاس اختیار تھا، تو لہذا انسان نے اختیار کرتے ہوئے اس اختلاف میں ضد میں اڑ گیا، وہ ضد پر آ گیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، مگر ان لوگوں نے جن سب کو دی گئی کتاب اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، ان لوگوں کو جن کے پاس یہ واضح دلائل کے ساتھ جو کتابیں مل گئیں، انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اپنی ہدایت جو ہے، نصیحت جو ہے، وہ بالکل واضح کر دی، لیکن ان لوگوں نے اس نصیحت کے ساتھ بھی اختلاف کیا، ان ہدایت کے ساتھ بھی، ان نبیوں کی تکذیب کر کے بھی ان کے ساتھ اختلاف کیا، اور اس اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، ضد وجہ تھی جو انہوں نے اپنے درمیان رکھی، جو ان کے درمیان ضد تھی، وہ ضد یہ وجہ بنی کہ وہ اپنے اس اختلاف پر برقرار رکھے۔ پچھلی قوموں میں سے جو اہل کتاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو یہودیوں نے عیسائیوں کی تکذیب کی، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا اور انجیل کو نہ مانا، جس کی وجہ سے وہ مطلب ان کے مخالف رہے۔ اسی طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ سوری حضرت مطلب یہودیوں کے بہت سارے نظریات اور افکار جو ہیں، ان کا انہوں نے انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ ان کے مخالف رہے۔ تو قومیں جو ہیں، یا وہ اس سے پہلے وہ آپس میں تقسیم رہی، ضد کی وجہ سے، اس ضد کی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ آپس میں اختلاف میں پڑے رہے اور ڈٹے رہے۔ اور یہی وہ ضد ہے جس کا ابھی بھی تذکرہ ہوا، اور یہی جو ضد ہے جس کا اکثر ہم اپنی ایکسپلینیشن وغیرہ میں ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ضد پر اڑ گئے وہ۔ فہد اللہ الذین، تو ہدایت دے دی اللہ نے۔ اب یہ بیچو بیچ، اب اس سے پہلے کی قوموں اور امتوں نے تو اس طرح سے آپس میں اختلاف کیا، اس طرح سے آپس میں جھگڑے کیے ضد میں آ کر، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک امت جو ہے اس کو ابھارا۔ فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ نے ہدایت دی ان کو جو سب ایمان لائے۔ اب یہ امت محمدی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس قرآن پر ایمان لائے، اللہ نے ان کو تو ہدایت دی پھر، لما اختلفوا فیہ من الحق، ان باتوں کی جو ان سب نے اختلاف کیا، فیہ اس کتاب میں، من الحق کی، حق سے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان لوگوں میں جنہوں نے اس ایمان کو قبول کیا، جو ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تاکہ وہ اس اختلاف سے نکل سکیں، اپنے آپ کو اس اختلاف سے بچا سکیں۔ یہ کہ امت واحدہ جو ہے، جو دوبارہ سے ٹائٹل دیا اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بخاری کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلی قوموں نے تو اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ کی نصیحت جو تھی، اللہ تعالیٰ کے فرامین جو تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو تھے، ان سے روگردانی کی، لیکن مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے جو نصیحت تھی اس کو قبول کیا، پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا نہیں کیا، وہ تو پھر آگے جا کر تذکرہ اس کا ہلکا سا کریں گے، لیکن اللہ نے جو حکم دیے یا اللہ تعالیٰ نے جو امپلیمنٹ کیا، اس امت محمدی نے اس امپلیمنٹیشن کو قبول کیا۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ ہمیں صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث سے ملتی ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ ہم آخر میں آنے والے ہیں، یعنی پہلے نبیوں کے بعد ہم آخری قوم ہیں،
اگرچہ ہم آخر میں آنے والے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم پہلے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے والے ہم پہلے ہوں گے۔ گو انہیں کتاب ہم سے پہلے ملی، ہمیں ان کے بعد ملی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جنت میں پہلے جائیں گے۔ انہوں نے جس امر کی، یعنی پچھلی قوموں نے جس امر حق میں اختلاف کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہمیں اس کی راہ دکھا دی۔ مثلا یہ کہ جمعہ کا دن ان پر فرض کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے جمعے کے دن کو پسند کیا تھا، اور جمعے کے دن کی آفر جو ہے، اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں سے یہودیوں اور عیسائیوں ان دونوں کے سامنے بھی یہ آفر رکھی تھی۔ تو اس کا یہاں پر تذکرہ آتا ہے حدیث میں، واپس آتے ہیں حدیث کی طرف، کہ مثلا یہ دن یعنی جمعے کا دن جو ہے ان پر فرض کیا گیا، لیکن اس دن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں ہدایت فرما دی، چنانچہ اور ہم نے اس جمعے کے دن کو قبول کر لیا اپنی عبادت کے طور پر، ایک خاص دن کے طور پر، ایک اہم دن کے طور پر ہفتے کے دنوں میں سے۔ چنانچہ اس دن جمعے کے حوالے سے ہم سے وہ اس دن یعنی جمعے کے حوالے سے وہ اہل کتاب جو ہیں وہ ہم سے پیچھے رہ گئے، کیونکہ ہم نے اسے قبول کر لیا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد کا دن یعنی ہفتہ یہودیوں کا ہے، اور اس کے بعد کا دن یعنی اتوار جو ہے وہ نصرانیوں کا ہے۔ یعنی یہودیوں نے تو جمعہ کا دن جو ہے اس کو، یہودیوں اور عیسائیوں نے اس کو بطور بہترین دن ہفتے کا وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن مسلمانوں کو جب یہ اختیار دیا، یا مسلمانوں کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے امپلیمنٹ کیا، تو مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں نے ان اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو قبول کیا۔ اس سے اب مطلب روح گردانی کرتے ہیں، وہ ایک الگ سے ایک نیا ٹاپک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان کی قبولیت اس قوم نے کی، یہ بھی امتن واحد امت محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا ایک خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کہ ہدایت کو قبول کرنا۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر اگر ہم یہ بات بھی کرتے چلیں کہ اللہ نے تو امت محمدی کو امتن واحدہ کہہ کر ایک لڑی میں پرو دیا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امت محمدی جو ہے یہ بھی اختلافات کا شکار ہمیں نظر آتی ہے، بلکہ اختلافات بھی ایسے کہ شدت کے اختلافات، شدید اختلافات کا شکار ہے۔ تو اس میں امت ہمیں اگر ہم دیکھیں اپنی ہسٹری کو، پہلے ہم نے پچھلی قوموں کی ہسٹری تو دیکھ لی، اگر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں کہ ہمیں اپنی قوم میں اختلاف کیوں نظر آتا ہے، اپنی امت میں اختلاف کیوں نظر آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے شروع میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا، سارے سلف صالحین جو ہیں وہ کسی شخصی تقلید کی طرف نہیں تھے، بلکہ وہ صرف براہ راست قرآن و حدیث کو سمجھنے والے، اس کی طرف اپنے معاملات کو لوٹانے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے۔ یہ سب سے ایک بنیادی وجہ تھی کہ ان میں کبھی اختلاف نہیں تھا، لیکن جب امت مسلمہ جو ہے اس نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا، اور اس کی جگہ پر شخصی تقلید شروع کر دی، اپنے اپنے بزرگوں کو انہوں نے اپنا لیا، اپنے اپنے گروہوں کو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ گروہ جو کہہ رہا ہے، ہمارا یہ بزرگ یا ہمارا یہ جو یہ پچھلا جو ہمارا عالم جو ہے یہ جو کہہ رہا ہے بس یہی صحیح ہے۔ تو جب انہوں نے اس میٹر میں آ کر تھوڑا سا اختلاف آپس میں شروع کر دیا، تو وہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح سے الگ الگ ہو گئے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے لگے۔ جو یہودیوں اور عیسائیوں کا رسم و رواج جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ان میں پھر آ گئے۔ یہی وہ خطرہ تھا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ بھی کیا، جو کہ امت مسلمہ نے اپنی آنکھوں سے آج دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کس طرح سے آج ہمارے سامنے سچ ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور ہی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جس طرح بالشت کے برابر ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی ضب یعنی کسی سانڈے کے بل میں بھی گھس جائیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے گھس جاؤ گے۔ تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہودی اور نصارہ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پھر کون؟ یعنی اس امت مسلمہ جو ہے اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا پہلے سے کہ یہ امت جو ہے یہ بھی اپنے اختلافات میں بٹے گی، اور
ان یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے جو ہے وہ چلنے لگ جائے گی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ امت جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے چل نکلی ہے، کہ ان کے اقدار اور ان کے افکار اور ان کے معاملات جو ہیں ان کو وہ بہتر سمجھتی ہے، اور اپنے دین کو وہ تھوڑا سا کم تر سمجھتی ہے، یا اپنے دین کو وہ بیکورڈ سمجھتی ہے، اپنے دین کے شعار جو ہیں ان کو وہ سیکنڈری کر دیا انہوں نے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک سادہ سا اصول جو ہے وہ قرآن میں بتا دیا ہے، مگر افسوس کہ اس قدر واضح رہنمائی ہونے کے باوجود ہم اپنے اختلافات کو ختم نہیں کر پا رہے، اور اس کی بنیادی وجہ غالباً وہی ضد ہے جس کا ابھی تذکرہ کیا پچھلی امتوں کے حوالے سے۔ وہی ضد جو ہے وہ آج ہماری امت میں بھی اسی طرح سے نظر آتی ہے، جس کا تذکرہ مختلف مقامات میں قرآن مجید میں بھی ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے جو بنیادی اصول، جو سیدھا سادہ سا بالکل ٹو دی پوائنٹ قانون جو ہے یا اصول جو ہے اللہ تعالیٰ نے وضع کیا، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ہمیں ملتا ہے، جو کہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہیں، صاحب علم ہے، جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، جو حکمران ہیں، مختلف طرح کے لوگ جو ہیں جن کی اطاعت دنیا کے اعتبار سے کرنی ہے، ان کے بارے میں کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو صاحب امر ہیں۔ پھر اگر تم کسی معاملے میں اختلاف میں پڑ جاؤ تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی بہتر ہے، اور انجام کے لحاظ سے یہی سب سے زیادہ اچھا ہے۔ کہ یعنی جب تم آپس میں دیکھو کہ اختلاف نظر آ رہا ہے تو تم اپنے معاملات کو اللہ کی طرف لوٹا دو اور اس کے رسول کی طرف، یعنی کتاب و سنت کی طرف لوٹا دو۔ یہی بہترین طریقہ ہے کہ تم اپنے اندر سے اختلاف ختم کر سکتے ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم جب ہمارے سامنے مطلب ایسے معاملات آتے ہیں تو ہم اپنے فرقے کے دائرے کے اندر اپنے آپ کو رکھتے ہیں، کہ ہمارے فرقے کے کسی مولوی نے، کسی متوع نے، کسی عالم نے یہ کہہ دیا، ہمارے کسی بزرگ نے یہ کہہ دیا، ہماری کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم اس کو کھلے دل سے تسلیم نہیں کرتے، ہم اپنے کھلے دل سے قرآن و سنت کی طرف واپس راغب نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک سیدھا سادہ سا اصول ہمیں سکھا دیا ہوا ہے قرآن میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس اصول کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی نافذ کریں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ آمین۔ ام حسبتم، کیا تم نے سمجھ لیا ہے، ان تدخلو، کہ تم سب داخل ہو جاؤ گے الجنت، جنت میں۔ اب یہ امتن واحدہ جو ہے، امت محمدی جو ہے، اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے یہی سمجھ لیا تھا کہ تم بڑی آسانی سے داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تک تم پر نہیں آئے وہ حالات جو تم سے پہلے قوموں یا تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو براہ راست یہ آیت جو ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو صحابہ کرام تھے، جنہوں نے بہت ساری سختیاں جھیلیں اس دین کے اوپر قائم رہنے کے لیے، لیکن ایک اوپن آیت کے طور پر یہ آج بھی ہمارے سامنے اسی طرح سے امپلیمنٹ ہوتی نظر آتی ہے، کہ آج بھی جو مشکل سے اپنے آپ کو بچا کر دنیا کی آسانیوں میں رہتا ہے وہ تو پھر ہٹ گیا، لیکن جس کو اپنے دین پر قائم رہنا ہے اس کو کچھ تکلیف یا کچھ کمپرومائز جو ہے اپنی دنیا کے معاملات میں وہ کرنا ہی پڑے گا۔ بہرحال ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کہ کیا تم نے سمجھ لیا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہارے اوپر اگر وہی اب تک وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلی امتوں پر گزر چکے، اور وہ حالات کیا تھے جو تم سے پہلی امتوں پر، پہلے لوگوں پر گزرے ہیں؟ مستہم البأساء والضراء، کہ پہنچی ان کو شدید تنگ دستی اور مصیبت، ان کو بہت ساری
زر پہنچے، بہت ساری مصیبتیں اور تنگ دستیاں ان کے اوپر آئیں، وہ زلزلو، اور ہلا کر رکھ دیے گئے وہ، ہلا کر رکھ دیے گئے وہ، اس قدر ان کے اوپر سختیاں آئی کہ وہ پورے ہل کر رہ گئے، پوری بطور قوم، بطور امت وہ ہل کر رہ گئے، اس قدر وہ شدید قسم کے ان کے اوپر آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے، سخت آزمائشیں ان کے اوپر آئیں، یا کس قدر سخت آزمائشوں سے گزارا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ان کو، یا کس قدر سخت آزمائشیں جو ہیں ان لوگوں نے دیکھی، ان پچھلی قوموں نے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ یقول پکار اٹھے، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھا، رسولہ ان کا رسول بھی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے، ان کے اوپر اس قدر شدید مشکلات، تنگ دستیاں، مصیبتیں اور آزمائشیں آئیں کہ ان کے رسول اور وہ لوگ ایمان والے جو ہیں وہ پکار اٹھے، معاہو، اس کے ساتھ ان تکلیفوں کی وجہ سے، متا نصر اللہ، کہ کب آئے گی اللہ کی مدد ہمارے لیے، وہ پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی ہمارے لیے، ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں تو بہت ساری تکلیفوں اور آزمائشوں کا سامنا ہے، اب یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو چکی، تو کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی وہ مدد جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے؟ تو اس قدر کٹھن اور اس قدر مشکل حالات جو ہیں وہ پچھلی لوگوں نے یا پچھلی قوموں نے سہے، لیکن وہ ایمان پر، اپنے اوپر، اپنے آپ پر انہوں نے ایمان پر قائم رکھا، یہی وجہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہونے کے حقدار ہو گئے۔ اب تمہیں اگر جنت میں داخل ہونے کا حق چاہیے تو تمہیں بھی تمہاری زندگی میں جو آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں آئیں گی اپنے ایمان کے راستے میں، ان تکلیفوں، آزمائشوں کو تمہیں عبور کرنا ہے کامیابی کے ساتھ، تبھی تم حقدار ہوگے کہ تم اللہ سے جنت کی امید جو ہے وہ رکھ سکو۔ تو جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ اس آیت کے متن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کو ناقابل برداشت تکلیفیں جو ہیں وہ پہنچائی جا رہی تھی، اور یہ تکلیفیں جو ہیں نہ صرف مکہ کے دور میں تھی، بلکہ ہجرت کر کے مدینہ میں جب ہجرت کی گئی تو وہاں پر بھی شروع میں کافی عرصہ تک بہت ساری ان کے اوپر مصائب اور تکلیفیں جو رہی، مالوں کی کمی سے رہی، اور ان کے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے رہی، اپنی افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے رہی، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کے اوپر بہت ساری آزمائشیں ہیں۔ اس بارے میں بہت سی تفاصیل آگے جا کر آئیں گی، جب جیسے جیسے آئیں گی ان کا ہم تذکرہ کرتے چلے جائیں گے، کہ ابھی تو مسلمانوں کو سخت آزمائشیں اور تکلیفیں ان سے گزر کر وہ کندن بننا ہے آج، مطلب بٹی سے جب تک گزرے، آگ کی بٹی سے جب تک امپیور سونا کے وہ نہیں گزرے گا تو وہ پیور فارم میں سونا جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے، کہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یعنی صرف ان کا ایمان لا دینا، منہ سے اقرار کر دینا ہی کافی ہوگا کہ ان کے اوپر آزمائش ہی نہیں آئے گی؟ کیا لوگ یہی سمجھ بیٹھے ہیں؟ حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے، اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو کہ جھوٹے ہیں، جو سچے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جان لے گا، اور جھوٹے جو ہیں وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جان لے گا۔ بہرحال پچھلے لوگوں کی آزمائشوں کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو بخاری کی ایک روایت جو کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت کعبہ کے سائے میں اپنی چادر کے ذریعے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کی طلب نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک آدمی کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا، پھر اس کو اس میں کھڑا کر کے آرا لا کر اس کے سر پر رکھ کر اس کو دو حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، لیکن یہ اذیت اسے اس کے دین سے نہ روکتی تھی۔ اسی طرح سے کسی کی ہڈیوں اور پٹھوں سے گوشت لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اتار دیا جاتا تھا، لیکن یہ اذیت بھی اسے دین سے نہ روک سکتی تھی۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور پورا فرمائے گا، حتیٰ کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک آئے گا،
یا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہ ہوگا یا صرف بھیڑیے کا ڈر ہوگا، وہ بھی یہ کہ کہیں وہ اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے۔ یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اس سے پہلے تو لوگ جو ہیں ان کے اوپر اس قدر سخت مشکلات آئیں، لیکن انہوں نے اس مشکلات کو قبول کیا، لیکن اپنے ایمان کو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، ایمان کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تمہارے اوپر تو ابھی تک اس طرح کی آزمائشیں آئی ہی نہیں۔ کچھ تذکرے جو ہیں آئندہ آنے والے کچھ واقعات ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن اس میں اصحاب الاخدود جو ہیں، جس کا تذکرہ سورۃ البروج میں جا کر ہے، وہ بہت بعد میں جا کر آئے گا، لیکن راستے میں بھی چلتے چلتے اس سفر میں کچھ اس کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ اصحاب الاخدود جو ہے ایک ایسی بہترین مثال جو کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کی، اور احادیث میں بھی، صحیح احادیث میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس قوم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے اصحاب الاخدود جو ہے انہوں نے ظلم اور اپنے اوپر جبر جو تھا اس کو انہوں نے برداشت کیا۔ اس کی کافی ساری تفصیل ہے، ہم اس کو یقیناً جب کبھی موقع ملے گا تو ضرور تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ سورۃ البروج کی آیت نمبر 4 سے 8 تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ مارے گئے خندقوں والے، آگ سے بری ہوئی خندقوں والے، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ان مومنوں یعنی وہ کافر جو ہے، یہودی جو ہیں، ان مومنوں، اس وقت وہ یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ وہ ان مومنوں پر جو کچھ کر رہے تھے خود گواہ تھے، اور ان سے انتقام صرف اس بات پر لیا جا رہا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، جو زبردست ہے اور قابل تعریف ہے۔ یعنی اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اس اصحاب الاخدود کے اوپر اس قدر ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ اس کا ایک آخری حصہ جو ہے اس حدیث کا، وہ یہاں پر اپنی یاد دہانی کے لیے تذکرہ کرتے چلتے ہیں۔ پھر آج کے سبق کو وائنڈ اپ کریں گے اس آیت کو مکمل کرنے کے ساتھ ہی کہ بالآخر اس پوری بستی کو پھر اس وقت کے بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑا آگ کا الاؤ جلا کر اس میں گرا دیا جائے۔ تو آگ کا بہت بڑا الاؤ جو ہے وہ جلایا گیا، لوگوں کو پکڑ کر لایا جاتا رہا، آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑا کر کے، آگ ان کے سامنے اب نظر آ رہی ہے، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تم چھوڑتے ہو توحید کو کہ نہیں؟ کیا تم اپنے دین کی طرف واپس آتے ہو؟ پرانے دین کی طرف تو نہیں۔ جو تو وہاں پر کہتا کہ میں چھوڑتا ہوں اس کو چھوڑ دیا جاتا، جو وہاں پر کہتا کہ نہیں میں اپنے دین پر قائم رہوں گا تو اس کو آگ میں جھونک دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ پوری بستی جو ہے اس کو آگ میں جھونک دیا گیا، حتیٰ کہ ایک عورت وہاں پر لائی گئی جس کی گود میں ایک دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا بالکل۔ تو جب اس عورت سے سوال کیا گیا تو اس عورت کے دل میں خیال آیا، اس عورت میں دل ہے میں سوچا کہ میں اس بچے کی خاطر اگر اتنا سا کمپرومائز کر لوں تو میں خود بھی بچ سکتی ہوں اور اس بچے کو بھی بچا لوں گی۔ یہ بچہ جو ہے اس کی ماں جو ہے اپنی بچے کی کس قدر کے، لیکن جب یہ سچویشن آئی تو وہ بچہ جو ہے، جو دودھ پیتا بچہ جو ہے، وہ کلام کر اٹھا کہ اے ماں، تو جو سوچ رہی ہے وہ غلط ہے، جو راستہ دین کا ہے وہ صحیح، وہی صحیح راستہ ہے۔ تو اس بچے کے کلام کرنے کے اوپر اس ماں نے بھی پھر انکار کر دیا اپنے دین کو چھوڑنے کا، اور اس کو بچے سمیت پھر آگ میں جھونک دیا گیا۔ تو کس کس طرح سے ظلم و ستم نہیں کیا گیا پچھلے قوموں کے اوپر، پچھلے لوگوں کے اوپر، لیکن آج ہم جو ہیں اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر بہترین سہولتوں کے ساتھ بہترین آسائشیں جو ہیں ہمارے پاس نصیب ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے ہم ایمان کی حفاظت کرنے میں بری طرح سے ناکام نظر آتے ہیں بہت سارے معاملات میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں آج کے اس فتنہ کے دور میں بھی۔ الا خبردار سن رکھو، ان نصر اللہ قریب، کہ بے شک اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ اب جو آزمائشیں اور تکلیفیں اور جو پریشانیاں جو سہ رہے ہیں، جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو تسلی بھی دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارے اوپر اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائشیں ہیں۔ یہ آزمائشیں تو در حقیقت تمہیں مضبوط کرنے کے لیے، تمہارے اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے، تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، تمہاری کمیاں، کمزوریاں، خطائیں جو ہو گئی تمہارے مختلف معاملات میں، چاہے وہ جنگی حکمت عملی ہو، چاہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہو یا دیگر، ان کو تاکہ تم مضبوط کر سکو۔ جب تم اپنے آپ کو ہر لحاظ سے مضبوط کر لو گے تو یہ بھی یقین رکھو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ضرور پہنچے گی تمہارے تک، لیکن
اس وقت کا تمہیں انتظار کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ اللہ کی جو آزمائشیں ہیں ان آزمائشوں کو تم نے عبور کرنا ہے۔ اور دیکھا پھر ہم نے کہ امت محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ کے بعد کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ پھر دنیا کے بیشتر حصے پہ اوپر مسلمانوں نے ایک حکومت جو ہے وہ کی، لیکن وہ حکومت جو ہے وہ توحید پرست لوگوں نے قائم کی تھی۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے پھر کس طرح سے اس میں بگاڑ کیا، اور پھر وہ تقسیم بار تقسیم ہوتے چلے گئے۔ تو باہر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے ان کے لوگوں کے لیے ضرور ہوتی ہے جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، اور تکلیفوں مصیبتوں آزمائشوں کو بھی وہ شکست دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے، اور ان کے لیے راستے جو ہے وہ نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر آج کے فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم پہچان سکیں کہ کہاں کہاں پر ہمارے ایمان کے اوپر ضرب لگ رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم ان پوائنٹس کو نشاندہی ہونے کے بعد اس میں سے اپنے آپ کو نکال سکیں، اور اپنے آپ کو بھی بچا بھی سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہاں جی، آج کا ہمارا سبق جو ہے یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص آسانی، خاص مدد، خاص رہنمائی ہمیں عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے دین کو بچانے کی اور دین کے اوپر مضبوطی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ہمیں دنیا کے معاملات میں بھی شیطان کی جو کششیں ہیں یا شیطان کی جو وسوسے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پہچان کر ہمیں ان سے بچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔